الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید واما بنعمت ربک فحدث صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت بزم سادات کرام، معزز و مکرم علماء کرام، جملہ اشاکان صحابہ و اہل بیت، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت روحانی وجدانی لاجواب الاسانی محفل میلاد مصطفیٰ میں شریک ہیں۔ میری دعا ہے خلاق عالم ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ لم یزل میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کا یہ خوبصورت پروگرام ترتیب دینے پر انتظامیہ محفل مبارکباد کے مستحق ہیں، اور جن احباب نے دام درم سخن قدم تعاون فرمایا، خلاق عالم سب کو قدم قدم پر خیر و برکت عطا فرمائے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے برادر طریقت محترم علامہ قاری محمد عاقب عطاری صاحب کا، جنہوں نے مجھے حکمن فرمایا کہ ہمارے یہاں کے، کیا آپ نے نام بتایا تھا حضرت کا؟ حافظ محمد وقاص صاحب کی بلا آپ کا یہ محبت نامہ ہے، اور یہاں کی کمیٹی کی یہ خواہش ہے کہ آپ آئیں اور اپنا سبق سنا کر جائیں۔ اللہ کی توفیق سے یہ ٹائم طے پایا تھا، میں حاضر خدمت ہوں، اور مجھے حکم ہے کہ میں میلاد شریف سے متعلق بات کروں جس میں اصلاحی بات بھی ہو، یعنی مجھے سمجھ یہ آیا ہے کہ ہم آقا کے جشن کی بات بھی کریں اور آقا کے مشن کی بات بھی کریں۔ میں کوشش کروں گا کہ جشن کی بات بھی ہو جائے اور مشن کی بھی ہو جائے، اور یہ پیغام بڑا ضروری ہے، اور آپ کی خدمتوں میں گزارش ہے آپ توجہ رکھیں گے تو ہم بہت کچھ یہاں سے سیکھ کر جا سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ جو محافل میں تقریریں ہوتی ہیں یہ کانوں کے چسکے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک تربیتی نشست ہوتی ہے، یہ لیکچر ہوتا ہے جس سے ہم نے کچھ سیکھنا ہوتا ہے کسی بھی عنوان پر۔ عنوان میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اور کوشش کروں گا کہ یہ آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں۔ ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں، لیکن اس سے قبل میرے یمین و یسار میری ملت کے جتنے بھی علماء ہیں، میں نام نہیں جانتا، پہلی مرتبہ میں آپ کے علاقے میں آیا ہوں، اس جگہ معافی کا خاصگار ہوں، لیکن جن کی محفل ہے وہ ان سب کو جانتے ہیں۔ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان سب علماء کی عزت و وقار میں برکات عطا فرمائے، اور جتنے بھی آپ حضور کے مہمان تشریف فرما ہیں، آپ سبھی خاص مہمان ہیں، اللہ کریم ہم سب کی جھولیاں اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ آئیے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان اقدس آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، جو بندہ میری ذات پر جتنی دیر تک درود پاک پڑھتا رہتا ہے برابر اتنی دیر تک اس پر اللہ کی رحمتیں برستی رہتی ہیں۔ فرمایا بندے کی مرضی ہے کہ وہ درود زیادہ پڑھے یا تھوڑا پڑھے، یعنی اس میں بھی ہمارے لیے ایک دعوت ہے کہ ہم نے درود کم نہیں پڑھنا بلکہ زیادہ پڑھنا ہے۔ میں آپ کا شوق بڑھانے کے لیے آپ کو ایک بات سنائے دیتا ہوں تاکہ درود پڑھنے والا شوق بڑھ جائے ہمارا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے مشکات کی جو شرح کی ہے مرآت، اس کے اندر آپ نے لکھا ہے قیامت والے دن یہ جو مکھیاں ہوں گی نا، ان کو جہنم میں بھیجا جائے گا، لیکن اس لیے نہیں کہ ان کو کوئی عذاب ہے یا گناہ ہے ان کے یا ان کو سزا دی جائے گی، بلکہ اس لیے بھیجا جائے گا کہ یہ جہنمیوں کے عذاب میں اضافے کا سبب بنے گی۔ وہ کیسے؟ یہ مکھی کا تنگ کرنا بھی ایک آزمائش ہوتا ہے۔ دیکھیں 6 فٹ کے بندے کو یہ سونے نہیں دیتی، اور نہ ہی ہتھی چڑھتی ہے کہ بندہ اس کو پکڑ کر ذرا سزا دے دے یا باندھ دے یا کہیں قید کر دے، لیکن تنگ بہت کرتی ہے۔ تو فرمایا جہنم میں اس لیے بھیجا جائے گا کہ یہ جہنمیوں کو تنگ کریں، ادھر سے آگ ادھر سے مکھیاں،
یہ ان کی آزمائش اور ابتلا اور امتحان اور ان کے اوپر جو عذاب ہوگا وہ بڑھانے کے لیے ان کو وہاں بھیجا جائے گا. لیکن فرماتے ہیں کہ مکھیوں کی ایک قسم ایسی بھی ہے جو سیدھی جنت میں جائے گی. آپ عاشق لوگ بیٹھے ہیں, محبت سے سننے والے بیٹھے ہیں, ذرا غور کیجئے گا. تو پوچھا وہ کون سی مکھیوں کی قسم ہے؟ فرمایا وہ شہد کی مکھیاں ہیں جو سیدھی جنت میں جائیں گی. بھائی وجہ کیا ہے؟ ان کی کیا کوالٹی ہے بھائی یہ سیدھی جنت میں جائیں گی؟ سبب, اب سنیے سبب کیا ہے. فرماتے ہیں کہ یہ جب اپنے چھتے سے نکل کے جاتی ہیں نا مختلف پھولوں کے رس چوسنے کے لیے اور واپس آتی ہیں, یہ جاتے بھی حضور کی ذات پہ درود پڑھتی ہیں اور آتے بھی حضور کی ذات پہ درود پڑھتی ہیں. سمجھ آ گئی جی آپ حضرات کو؟ تو فرمایا کہ یہ درود کی برکت ہے جو یہ جنت میں لے کے جائے گی. تو میں نے اس لیے یہ بات سنائی کہ عاشقوں کا ذرا ذوق بڑھ جائے کہ اگر مکھی درود پڑھے, اور آپ نے خود فرمانا ہے اگر مکھی درود پڑھے تو وہ جنت میں جائے, اگر امتی درود پڑھے تو یہ جنت میں نہیں جائے گا. تو اس واسطے درود پاک پڑھنا ہے. کیا میں امید کروں کہ ہم درود پڑھیں گے؟ یہ موبائل سے نکلیے میرے بیٹے, میری بات سنیے, میں بہت لمبا سفر کر کے آیا ہوں. جو ویڈیو بنا رہے ہیں وہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن جو موبائلوں پہ لگے ہوئے ہیں ذرا جیب میں ڈال لیجئے, ناراض نہیں ہوں گے. میں 5 گھنٹے کا سفر کر کے آیا ہوں آپ حضرات کے لیے, لیکن آپ شفقت کریں گے تو مجھے زیادہ لطف آئے گا آپ کو بات سنانے میں. گرامی قدر حضرات, اب آئیے ذرا جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کے تحت آپ کو میلاد کی بات عرض کروں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, فرمایا اور بہرحال جب تمہیں اللہ کی کوئی نعمت ملے تو اس کا خوب چرچا کرو. یہ سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خوب چرچے کا لفظ استعمال کیا ہے. اللہ کی جب بھی نعمت ملے اس کا چرچا کرنا ہے, یہ اصول ہے قرآن مجید کا اور حکم ہے قرآن مجید کا. کائنات میں جتنی بھی نعمتیں ہیں آپ ان کو دیکھیں, جب بھی ملتی ہیں عمومی طور پہ بندہ خوش بھی ہوتا ہے اور اپنے بہن بھائیوں کو, عزیز و اقارب کو, رشتہ داروں کو بتاتا بھی ہے. بلکہ اگر ایک بچہ پہلی جماعت میں سے بھی اگر پاس ہو جائے نا تو ہم بتاتے پھرتے ہیں کہ یار ساڈا پتر پاس ہو گیا ہے, اس نے اتنے نمبر لین, اس پوزیشن لئیے. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ حالانکہ ایک چھوٹی سی خوشی ہے اور وہ بھی دنیاوی امتحان کی. میری دعا ہے اللہ ہم سب کو آخر کے امتحانوں میں بھی کامیابی عطا فرما دے. سمجھ آ رہی؟ لیکن ہم یہ خوشیاں شیئر کرتے ہیں, وجہ قرآن مجید کا حکم ہے. کوئی بھی بات مل جائے, نوکری لگ جائے, مکان مل جائے, پلاٹ مل جائے, زمین مل جائے, اپنی پسند کا کہیں کوئی سواری مل جائے تو بندہ بہت خوش ہوتا ہے. کیوں؟ اللہ کی نعمت ہے, اس کا چرچا کرو. کیوں؟ میرے رب نے فرمایا ہے. چرچے کے 2 فائدے ہوتے ہیں, ایک تو اللہ کا شکر ادا ہو جاتا ہے اور دوسرا اس نعمت کا اظہار ہو جاتا ہے. یہ 2 فائدے ہوتے ہیں. اچھا, کائنات کی جتنی نعمتیں ہیں ان سب کی آپ اگر لسٹ بنا لیں نا, سب نعمت, یہ بھی نعمت ہے, یہ بھی نعمت ہے, یہ بھی نعمت ہے, یہ بھی نعمت ہے, ان کی آپ لسٹ بنا لیں اور ایک پلڑے میں رکھ لیں, جس کا وزن سب سے زیادہ ہوگا اس نعمت کا نام نعمت مصطفیٰ ہے. یہ آپ سے نشین فرما لیجیے. تو ہمیں کوئی بھی نعمت ملے تو ہمیں حکم ہے کہ ہم اس کا چرچا کریں. تو بتائیے جب ہمیں حضور ملے تو ہم حضور کا چرچا نہ کریں؟ فرنٹ سیٹوں والے ذرا اگر آپ ذرا محبت فرمائیں گے تو مجھے زیادہ لطف آئے گا. پیر بھائی ہیں ذرا میرے دائیں بائیں والے ذرا توجہ فرمائیں نا. توجہ ہے جی آپ سبھی حضرات کی؟ تو جب حضور سب سے بڑی نعمت ہیں تو میری جان, میرے عزیز, میرے بھائی, میرے سجن, میرے دوست, میرے بزرگ, بتائیے ہم ان کا چرچا نہ کریں؟ کہا چرچا تو کرنا ہے. تو میں نے کہا پھر چرچے کے لیے کیا یہ ضروری ہوتا ہے کہ بندہ اپنے جناب بلب بھی بند کر دے اور دروازے بھی بند کر لے اور جو میٹر ہے بجلی کا وہ بھی کاٹ دے اور کہے کہ میں اب چرچا کر رہا ہوں؟ نہیں میرا پتر, چرچے کا مطلب یہ ہے گلی محلے والوں کو بھی پتا چلے, اپنے اور پرایوں کو بھی پتا چلے. آپ کی بولی میں کہتے ہیں شریکاں نوں بھی لاگ پتا جاوے کچھ کم ہو گیا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو جب حضور کی آمد ہو تو جشن ایسا ہونا چاہیے اپنے تے اپنے شریکاں نوں بھی پتا لگے آمد دا موسم آ گیا ہے. یہ حکم ہے قرآن مجید برہان رشید کا. کوئی نعمت آئے تو فرمایا اس کا تم چرچا کرو. تو جو سب سے بڑی نعمت ہے اس حضور کا ہم چرچا کیوں نہ کریں؟ آواز سمجھ آئی ہے؟ اچھا, اگر یہ پوائنٹ سمجھ آ گیا تو اب ذرا دوسرا بھی سن لیجئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں. یہ آمد پر, ولادت پر یہ خوشی کرنا کیا اس کا حکم ہے؟ جی ہاں. لاجیکلی پوائنٹ یہ ہے جب کوئی فوت ہو جائے نا تو اس کا سوگ 3 دن تک ہے, یا اگر اس کی بیوی ہو
تو وہ 4 مہینے 10 دن تک اس کے علاوہ سوگ تم نہیں منا سکتے ہو. ہاں ولادت جب ہو تو اس کی خوشی کا حکم ہمارے اسلام نے دیا ہے. آپ کہیں گے کیا مطلب, کیسے دیا ہے اس کا؟ دیکھیں جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو حکم ہے کہ اس کا عقیقہ کیا جائے. تو عقیقہ بیسک کہتے کس کو ہے؟ ولادت کی خوشی کے کھانے کو. یہ ہمارے اسلام میں اس کا حکم ہے, ولادت کی خوشی کا. اور 2 ٹائم کے کھانے ہیں. جب اسلام نے حکم دیا کہ یہ کھانے بنایا کرو, پکایا کرو, کھلایا کرو, یہ ڈیمانڈ کی ہے. کون کون سے؟ ایک عقیقے والا, ایک ولیمے والا. ولیمہ شادی کا کھانا اور عقیقہ ولادت کا کھانا. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو ولادت کی خوشی یہ اسلام میں مطلوب ہے, مقصود ہے اور محمود ہے. تو میں تواڈی بولیے 10 لمحہ بھی میں کہنا کی چاہنا, میں کہ جیڑا بھی جمے او دے جمن دی خوشی ہوے, جیڑا بھی پیدا ہوے او دے پیدا ہون دی خوشی ہوے, تو جے دے صدقے سارا جہاں بنیا اس مصطفیٰ دے پیدا ہون دی خوشی کیوں؟ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ یہ دوسرا پوائنٹ ہے. اگر آپ بیٹھے ہیں تو تیسرا بھی سنا دوں آپ حضرات کو. سونے گوڈے چھڑے نا یار, سبحان اللہ بھی اونچی, گوڈے چھڑ کے ترکڑے ہو کے بہو, حوصلے نال بہو. یہ تیسرا پوائنٹ آپ کو سمجھانے لگا ہوں. اچھا یہاں پر بسا اوقات یہ کہتے ہیں, اور سمر صاحب بات تو آپ نے ٹھیک کی ہے کہ ولادت کی خوشی, دیکھو نا نبی پاک ایک ہی مرتبہ نہیں آئے تھے. میں نے کہا بالکل ایک ہی مرتبہ آئے تھے. تو کہا تم تو ہر سال میلاد کرتے ہو. تو بس کرو, نوجوانوں کے لیے یہ زیادہ ضروری باتیں ہیں جو سنا رہا ہوں. ایک ہی مرتبہ آئے ہیں تو بس کرو. میں نے کہا میرے عزیز کو ہم بھی سوال کر سکتے ہیں یا آپ ہی سوال کریں گے؟ جی آپ بھی کر لیں. میں نے کہا بتائیے یہ قرآن مجید ایک ہی مرتبہ نازل ہوا تھا یا ہر سال ہوتا ہے؟ کہتا ایک ہی مرتبہ. تو میں نے کہا محفل تو ہر 27ویں کو ہوتی ہے. غور کریں, غور کریں. میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا, لیکن سوال کا جواب دینا میرا حق ہے. میں اپنے مسلک کا ترجمان ہوں, نمائندہ ہوں, نوکر ہوں, خادم ہوں. تو میرا حق تو بنتا ہے نا کہ میں سوالوں کے جواب دوں نا. اور میلاد سے متعلق آپ کا بھی کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں میری تقریر کے متعلق. وہ تقریر کے متعلق دائیں بائیں والا نہیں. توجہ ہے بھائی یار, یہ سادہ سا سوال ہے. نبی ایک مرتبہ ہے. میں نے کہا جی ہاں ایک مرتبہ ہے. میلاد ہر سال کیوں ہوتا ہے؟ بس کرو. تو میں نے کہا میرے عزیز قرآن بھی ایک مرتبہ آیا ہے, ہر سال کیوں محفل ہوتی ہے؟ تو کہتے ہیں ہم یہ تو نہیں کہتے کہ قرآن ہر سال آیا, بلکہ جب یہ رات آتی ہے نا ہمیں پھر یاد آتی ہے, اور جب یاد آتی ہے تو پھر خوشی چڑھتی ہے, اور جب خوشی چڑھتی ہے تو ہم محفل کر لیتے ہیں. میں نے کہا اللہ کے بندے جب 12 ربیع الاول کی رات آتی ہے ہمیں مصطفیٰ کی یاد آتی ہے, اور جب یاد آتی ہے تو ہمیں خوشی چڑھتی ہے, اور جب خوشی چڑھتی ہے تو ہم بھی حضور کے میلاد کی محفل سجا لیتے ہیں. اس میں کیا مسئلہ کیا ہے یار؟ تمہیں قرآن کی یاد آ جاتی ہے, سنی وہ ہے جسے قرآن کی بھی آتی ہے, قرآن والے کی بھی آتی ہے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ پھر اگلا سوال آ جاتا ہے نبی آئے ہیں؟ جی ہاں. نبی گئے بھی تو ہیں؟ میں کہا ہاں بالکل گئے, موت کے ہم قائل ہیں. تو جزاک اللہ, آنے کی خوشی جانے کا غم کیوں نہیں کرتے؟ فرنٹ سیٹوں والے ذرا توجہ فرمائیں گے. بیٹے اس کی تھوڑی سی آواز کھل سکتی ہے؟ بالکل سیٹی بند کر کے نا اس کی آواز پوری کھول دے. جزاک اللہ. ذرا توجہ فرمائیں گے تاکہ میں بات سمجھا لوں. 2-3 بندے بالکل چپ شاہ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, چپ کر کے آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. بولنے سے ذوق بھی بڑھے گا, ثواب بھی ملے گا. بھائی اتنی کا آواز میرے کانوں تک آنی رہنی چاہیے. اور ذرا دھیان فرمائیے میں کیا کہہ رہا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں؟ جی ہاں. گئے بھی تو ہیں؟ میں نے کہا بالکل گئے ہیں. تو آنے کی خوشی کرتے ہو تو جانے کا غم کیوں نہیں کرتے؟ یہ میں شاید تقریر نہ کرتا, لیکن آپ کا ذوق دیکھ کر میں نے یہ موضوعات چھیڑے ہیں تاکہ سوال حل ہوتے جائیں جلدی میں. اب یہ آپ کے ذوق کے مطابق ہی سبحان اللہ بھی آئے تو مزہ ہے. کہا آنے کی خوشی کرتے ہو تو جانے کا غم کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا جانے کا غم وہ کرے جس کا نبی مر گیا, میرا تو زندہ ہے نا. کیوں بھائی صوفی؟ جانے کا غم وہ کرے جس کا نبی مر گیا اور میرا زندہ ہے. موت کے ہم قائل ہیں, پر اتنی دیر تک جب تک میرے آقا اپنی روضے میں نہیں تشریف لے گئے. وہاں گئے موت اپنے گھر, نبی اپنے گھر, بس اللہ. اس سے زیادہ کہ ہم قائل نہیں ہیں. میرے نبی اپنے روضہ اقدس و انور و اطہر میں زندہ ہیں. جب چاہیں, جہاں چاہیں, جتنے دیر کے لیے چاہیں وہ جا بھی سکتے ہیں اور ہمیں اپنے پاس بلا بھی سکتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟
تو یہ کیا مسئلہ ہوا کہ آنے کی خوشی کرتے ہو تو جانے کا غم کیوں؟ تو میں نے کہا تو کر لے، کہہ رہا نہیں ہم تو یہ بھی نہیں کرتے. تو میں نے کہا نہ آنے کی خوشی، نہ جانے کا غم، نہ خوف خدا، نہ شرم نبی، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. کس بلائی دے بچے ہو مینوں بھی تے دسو نا. اوے بولو تے صحیح نا سبحان اللہ. اور کس بلائی دے بچے ہو، نہ امن دی خوشی ہے نہ منجن دا غم میں خیر تے آئی. کیا خیال ہے جناب؟ گرامی قدر حضرات سمجھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ آئے ہیں آنے کی خوشی، اور ولادت کی خوشی کا حکم اسلام میں ہے. جانے کا غم تو ویسے ہی 3 دن ہے. کیا ابھی 3 دن نہیں ہوئے؟ اگر ہو گئے نہیں تو میں کیا مڑ بک بک بند کر. آپ نے توجہ نہیں نہ فرمائی. سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا کئی ہوتے ہیں نا وہ زیادہ 1.5 ہوشیار بنتے ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں کلو ہاں، انہیں یہ نہیں پتا اگلا 1.25 کلو ہے. کیوں بھی پیارے بھائی ہیں بھائی؟ وہ کہتے ہیں شاید یہ کلو ہے اگلا 1.25، انہیں یہ پتا نہیں ہوتا. اب پتہ اعتراض کیا کرتے ہیں؟ مولانا صاحب آپ کہتے ہیں نبی زندہ ہے، تو میں نے کہا تشریح بھی بتائیے. ان بھی کو مسئلہ یہ کہ ہاں ہے. میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہتا ہے اگر نبی زندہ تھے تو صحابہ نے دفن کیوں کیا تھا؟ بیٹھے ہو بہت صحیح نا، تو سطح تو ہے بالکل توتے اٹھ گئے. اس بات کو سمجھیے میرے عزیز. نبی آئے، بالکل آئے جناب. گئے جانے کا میں نے کہا نہیں کریں گے، ہمارے زندہ ہیں. دلائل بھی ہیں ہمارے پاس، ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن آنے کی خوشی جانے کا غم، میں نے کہا جانے کا غم جو کرے، جس کا مر گیا ہمارا زندہ ہے. اتاری صاحب اگر زندہ ہیں تو پھر صحابہ نے دفن کیوں کیا؟ میں نے کہا بڑی بات ہے، بڑی بات. حالانکہ میں نے بتایا ہے کہ موت اتنی دیر تک ہے جب تک آپ روضے میں نہیں چلے گئے. ہم اتنے کے قائل ہیں، اس کے زیادہ کے. اعلیٰ حضرت نے بھی یہی فرمایا کہ اجل آئی، بس آئی ایک گھڑی کے لیے، وعدہ الہیہ پورا ہوا. بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں، اس جملے کا لطف لیجئے گا، موت حضور کو مارنے نہیں آئی تھی. تو آپ کہیں گے پھر کدھر آئی تھی؟ میں نے کہا میری محبت یہ کہتی ہے وہ نبی کے قدم چومنے آئی تھی. میری یہ محبت کہتی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اگر پھر بھی نہیں سمجھ آئی تو چلو اس سوال کا جواب بھی دے لیتے ہیں. اگر زندہ تھے تو دفن کیوں کیا؟ میں نے کہا یار مجھے ایک بات بتائیں، قرآن مجید سے باہر نہیں جانے دوں گا، بڑا شوق ہے نا تمہیں وہم ہے قرآن کا. بتا شہید زندہ ہوتا ہے یا مردہ ہوتا ہے؟ آپ اگرچہ کسی مدرسے میں نہیں گئے لیکن آپ نے سنا تو ہوگا نا، شہید زندہ ہے یا مردہ ہے؟ سارے بولیے. اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے مردہ نہیں کہنا. باری تعالیٰ اللہ کے فوت ہو گئے پھر نہیں کہنا. فرمایا نہیں کہنا. کیا کہنا ہے؟ بَلْ أَحْيَاءٌ، فرمایا وہ زندہ ہیں. اب یہاں پر کہتے جب فوت ہو گئے تو زندہ کیسے ہے؟ میں کیا وڈ کے مر نہیں، شہید جب شہید ہو گیا تو زندہ کیسے ہے؟ بتا مجھے ذرا. اللہ نے قرآن میں فرمایا فوت بھی ہویا زندہ کہنا، مردہ نہیں کہہ سکتے ہو. تو میں نے کہا جب شہید کے لیے یہ حکم ہے تو نبی تو شہیدوں سے بھی بڑا ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن تھوڑا سا آگے چلیے نا تاکہ میں بات کھولوں آپ حضرات کی خدمت میں. اور میرے عزیز ہے صرف یہاں تک بات نہیں ہے. بتاؤ شہید زندہ ہے؟ کہا بالکل قرآن میں ہے شہید زندہ ہے. اچھا تو میں نے کہا نبی پاک کے صحابی اتنے شہید ہوئے، جب اب نبی کو پتہ ہے کہ شہید زندہ ہے، قرآن کا حکم ہے، حضور سے زیادہ قرآن کون سمجھے، تو نبی پاک نے کیوں دفن فرمایا؟ چلیے اگر نہیں سمجھ آئی نا تو میں بات کھول دیتا ہوں. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے. آپ مجھے بتائیں شہید ہونے کے بعد آپ کی زندگی پر کس کو شک ہے؟ چونکہ امام حسین تو نیزے پہ چڑھ کے بول پڑے تھے. امام حسین کا دیوانہ تو بولے نا، باقی تو چھڈو نا. بتاؤ میرے حسین بولے تھے؟ کہا بالکل بولے ہیں، اپنے پرائے سب مان گئے. تو میں نے کہا پھر کیوں دفن کیا؟ جواب دے. ماں تو نہیں پتا. میں کہتا ہوں پتا ہوں تو سننی نہ ہوں. ترے بندے رہ گئے جڑے اجن بھی چوپ شاہ بنے بیٹھے نے. ترے بندے، پتہ نہیں کیا مجبوری ہے. تھوڑے کپڑے اندر رنگ میں پکائی بیٹھا. یہ اس موبائل کو بھی جیب میں ڈالیے، اب نہیں نکلنا چاہیے. ذرا سبحان اللہ بھی بلند آواز سے فرما دیجیے. اب اوئے ہوئے ہوئے اطاری صاحب یہ تم نے کیا کہہ دیا؟ میں نے کہا بیٹے اگر میں باہر جا رہا ہوں قرآن و حدیث سے تو میرے ساتھ بات کر. اگر قرآن و حدیث کے مطابق ہے تو جواب دے. کہہ رہا یار ساڑھے مولی تھی یہ گال نہیں کر دے. تو میں کہا انہا احمد رضا دے ٹکڑے کھات دے ہی نہیں. نہیں توجہ فرمائی.
ہیں وہ نہ جماعت علی کے ہیں، نہ مہر علی کے ہیں، نہ مولا علی کے ہیں. تو جب وہ ہے ہی نہیں تو وہ تمہیں کیا بتائیں گے؟ یہ تو دسے گا سائیں آلہ. کیا فرما رہے ہیں آپ حضرات؟ سمجھ آ رہی ہے؟ او میرے عزیزوں، میرے پیارے بھائی، میرے دوست، میرے بزرگ، میرے سجن، میرے یار، اس بات کو سمجھو. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا یہ مقام و رتبہ سمجھنا ہوگا. اور جتنے بھی آپ لوگ بیٹھے ہیں فتنوں سے بچو اور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آؤ. ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک. اللہ اکبر. ماشاءاللہ، ہماری محفل کا حسن مزید اپنے عروج کو پہنچا. مفتی اہل سنت، درویش اہل سنت، استاذ العلماء، یادگار اسلاف، حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالسلام قادری صاحب قبلہ آپ تشریف فرما ہوئے. اللہ کریم آپ کی زندگانی میں برکات عطا فرمائے. اور آپ کے ساتھ مجھے نہایت خوشی ہوئی حضرت سے ملاقات کر کے. پیر طریقت، خادم شریعت، حضرت صاحبزادہ پیر محمود احمد صاحب، آستانہ عالیہ دریائے رحمت شریف. آپ بھی اپنے پر رونق چہرے کے ساتھ تشریف فرما ہوئے. خلاق عالم حضرت کی زندگانی میں بھی برکات عطا فرمائے. جملہ آپ کے رفقا جتنے تشریف لائے، اہلاً و سہلاً، مرحبا، خوش آمدید. اللہ کریم ہماری آج کی اس محفل کو ان بزرگوں کا صدقہ قبول و منظور فرمائے. سبحان اللہ فرمائیں گے تاکہ بات آپ کو سمجھاؤں جو میں عرض کر رہا تھا. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جب میلاد کی بات آئے تو چونکہ فتنوں کا دور ہے، نئے سے نیا اعتراض تاکہ قوم کسی طرح مڑ جائے، لیکن آپ نے سنبھلنا ہے اور اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، بلکہ اپنے ساتھ والوں کو بھی سنبھالنا ہے کہ ہم نے اس فتنے کے پیچھے چل کے نبی کا میلاد نہیں چھوڑنا، بلکہ ہم جشن مناتے رہیں گے اور سرکار کا جلوس نکالتے رہیں گے. اور میں آپ کو وجہ بتاؤں کہ یہ لوگ میلاد کی مخالفت کیوں کرتے ہیں. کبھی سوچا ہے آپ حضرات نے میلاد کی مخالفت؟ اچھا، کرنے والے بس اوقات مسلمان ہوتے ہیں، آپ نے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. اگر کوئی کافر ہوتا نا اور وہ نبی پاک سے میلاد سے اگر اسے تکلیف ہوتی تو ہم سمجھ جاتے یہ تو ہے ہی کافر. غور فرمائیے اور بات کی گہرائی تک پہنچیے. سمجھ آ رہی ہے؟ ایک بندہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، پھر کیوں کرتا ہے؟ یار یہ بات تو سوچنے کی تو ہے. آئیے میں بتاؤں، دو مقصد ہوتے ہیں. پہلا مقصد یہ ہے کہ نبی کا ذکر بند ہو جائے، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ نبی پاک کو لوگ بھول جائیں. یہ اصل دو مقصد ہے، اصل دو مقصد ہے لوگوں کے. لیکن جب تک سنی مائیں زندہ ہیں، سنی باپ زندہ ہیں، اس وقت تک جو اولاد پیدا ہوگی اس کو لوری ملے گی یا رسول اللہ کی. نہ نبی پاک کا ذکر بند ہو سکتا ہے، نہ نبی پاک کا میلاد بند ہو سکتا ہے. آپ کہیں گے کہ یہ بات آپ نے بتائی، بات بھی سمجھ آتی، یہ لوگ کیوں آخر یہ اس ایجنڈے پہ چل رہے ہیں؟ سنیے، اس لیے لوگ چاہتے ہیں کہ جب نبی پاک سے امت کا رشتہ ٹوٹ جائے نا اور لوگ بھول جائیں اور نبی کو یاد کوئی نہ کرے تو پھر کوئی ایک تیسرا بندہ بک بک کرتا اٹھے گا. وہ یہ کہے گا کہ دیکھو اب تو نبی کو یاد ہی کوئی نہیں کرتا، تو یہ تو ذکر ہی ختم ہو گیا. اب نا جدید دور ہے تو کوئی جدید بندہ لانچ کرنا چاہیے، جیسے وہ قادیانی کمینے نے کوشش کی تھی. وہ پھر ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا جائے گا. یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والوں اور تاجدار ختم نبوت کے پروانوں، میلاد مصطفیٰ ختم نبوت کا بہترین پرچار ہے. یہ یاد رکھ لیجئے، جب تک میلاد ہوتا رہے گا ختم نبوت کا کوئی ڈاکو نہیں پیدا ہو سکتا. آپ کہیں گے کیوں؟
میں نے کہا جب لوگ بھولیں گے تو کوئی نیا سار اٹھائے گا نا، جب ہر سال جشن بڑھتا رہے گا یہ مرتے رہیں گے، ذکر میرے مصطفیٰ کا ہوتا رہے گا۔ اللہ اکبر، اب بات سمجھ آئی آپ حضرات کو کہ لوگ میلاد کی کیوں مخالفت کرتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ لوگ بھول جائیں، لیکن نہیں، آپ نے اس مشن کو کبھی نہ چھوڑنا ہے اور نہ اپنی نسلوں کو چھوڑنے دینا ہے، پوری تربیت کر کے جانی ہے آپ حضرات نے، اس لیے کہ یہ ختم نبوت کا بھی پرچار ہے اور حضور کا پیار بھی اسی میں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس پوائنٹ کو آپ اپنے ذہن میں آج پکا بٹھا لیں کہ اگر ختم نبوت کام کرنا چاہتے ہیں، میلاد بھی منانا ہے اور تاجدار ختم نبوت کے نعرے بھی لگانے۔ یہ جب تک کام ہوتا رہے ختم نبوت کا کوئی ڈاکو پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے آتے رہیں گے، ان آواز سے ممتاز قادری کافی ہے۔ نہیں توجہ فرمائیے، یہ چھوٹے موٹے کیڑوں کے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں جناب، اے تو منٹ دی مار ہے سائیں، وہ جی میں آتے نا تو کھبے ہاتھ دی مار ہیں کر دینے، یہ تو کھبے ہاتھ دیاں مارا نے۔ بیٹھے ہو، آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن کرنا ہے، اور سنیے جو میں نے آیت پڑھی تھی نا، اس میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، فرمایا جب کوئی اللہ کی نعمت ملے تو اس کا خوب چرچا کرو۔ اعلیٰ حضرت صاحب فرماتے کیا کرو؟ صرف چرچا نہیں، خوب۔ یہ میں پنجابی ترجمہ کر لوں، مجھے اجازت دے ہوتا۔ فرمایا جب اللہ کی نعمت ملے تو او دا چرچا دب کے کرو۔ یہ میں پنجابی میں ترجمہ کر رہا ہوں تاکہ آپ دب کے کرو۔ آپ کہتے ہیں یہ آپ کچھ زیادہ کرتے ہیں، نعرہ کچھ زیادہ لگاتے ہیں، جلوس کچھ زیادہ کرتے ہیں، لنگر کچھ زیادہ پکاتے ہیں، یہ کچھ آپ زیادہ ہی نہیں کرتے؟ تو میں کہ مریں فحدث دا ماں نہیں، یہ دب کے رکھو۔ اے ان جڑے مٹھے ہو گیا تسی سبحان اللہ بھی اونچی بولو نا، یہ حکم ہے فحدث سے، چرچا، اعلیٰ خوب چرچا۔ اور میں نے آپ کو اشارہ دیا تھا لیکن دوبارہ سن لیجئے، چرچے کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ جس دن اللہ تعالیٰ آپ کو نعمت دے آپ اپنا دروازہ بھی بند کر دیں اور آپ جناب 3-4 دن کے لیے نہانا بھی چھوڑ دیں اور روٹی بھی نہ پکائیں، آپ اپنا جناب دروازے بھی بند کر لیں اور ہٹ کے بجلی والا میٹر کی تار بھی کاٹ دیں، بالکل اندھیرے میں بیٹھیں۔ لوگ پوچھے کیا ہوا؟ اگر میں چرچا کرتا بنا، لعنت تو بھی ان چرچا ہوں ہے، چرچا کرنا ہی لیٹان لا نویں کپڑے پا، آواز نہیں آ رہی نا، چرچا کرنا ہے تو ذرا تکڑا ہو۔ ایتھے چرچے دا مطلب یہ ہے اپنے انو بھی پتہ لگے تو شریکہ نو بھی پتہ لگے۔ جب حضور کا چرچا کرنا ہے تو اس انداز میں کر، اپنوں کو بھی پتہ چلے اور شریکوں کو بھی پتہ چلے۔ اور سنیے، یہ تو اس آیت کا پیغام ہے نا جو میں نے دیا ہے۔ بعض علماء نے یہاں ایک بڑا باریک نقطہ اٹھایا ہے، فرماتے ہیں ساری نعمت ایک طرف، حضور ایک طرف، ہر نعمت کا چرچا کرنا ہے، ساری نعمتوں کا چرچا کرو تو حضور کا بھی چرچا کرنا پڑے گا، ذکر کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی حضور کا چرچا نہیں کرتا، یاد رکھ لیں علماء نے یہ نقطہ اٹھایا ہے، قیامت والے دن وہ پھنس جائے گا۔ تو آپ کہیں گے مولانا وہ کیسے؟ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت والے دن میں تم سے ہر نعمت کے بارے میں پوچھوں گا۔ تو جدو تینوں پوچھا جائے گا پتر آیا چرچا کیتے جی ہاں، دھی آئی چرچا کیتے جی ہاں، شادی ہوئی چرچا کیتے جی ہاں، گڈی آئی چرچا کیتے جی ہاں، گھر ملیا چرچا کیتے ہاں جی، مینوں جناب علی مکان ملیا چرچا کیتا ہاں جی۔ تو جیلے تینوں یہ پوچھا جانا بھی میرے حبیب دی آمد دا دن آیا چرچا کیتے ہی، تو اس لئے جیلے تو کہنا نا بھی نہیں، انہاں کہا پھڑ کے لمحہ پالو، لمحہ پالو، علاج یہ ہے۔ اس واسطے میرا چن ہے یہ قرآن کی آیت کا حکم عملی تب ہوگا جب ہم حضور کی آمد پر بھی چرچا کریں گے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ سن لیجئے میری بات، نبی پاک علیہ السلام نے نا اپنی سنت کے ذریعے سے اس کو ثابت فرمایا ہے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ کس کے ذریعے سے؟ آپ کہیں گے دلیل، میں نے کہا 2 دلیلیں دیتا ہوں۔ میلاد کرنا بھی سنت ہے، میلاد کا لنگر بھی سنت ہے۔ آواز کمزور ہو گئی ہے آپ کی وجہ، دونوں دلیلیں میں دیتا ہوں آپ کو۔ میلاد کرنا کیسے سنت ہے؟ ہر پیر شریف کو میرے نبی روزہ رکھتے ہیں۔ پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا فیہ ولدت و فیہ انزل علیہ،
इसी दिन मुझ पर वही आई, इसी दिन मैं पैदा हुआ। नबी पाक अपनी विलादत का दिन हफ्ते सेलिब्रेट करते हैं, हर हफ्ते मनाते हैं। तो नबी के मिलाद का दिन मनाना नबी की सुन्नत हुआ। रुको रुको रुको, यहां तक तो आपने सुना होगा। हजरत मुफ्ती साहब की बरकत है और पीर साहब की बरकत है, मुझे एक और बात याद आ गई। इजाजत हो तो सुना दूं आपको। आपको पता है नबी पाक हर सोमवार को रोजा रखते थे। हम इससे आगे की बात पर कभी सोचते नहीं हैं। नबी पाक ने जब ऐलान नबूवत किया तब से लेकर जिस दिन आपने पर्दा फरमाया उस दिन तक कितनी सोमवारें गुजरी थी और कितने नबी पाक ने हर सोमवार के एतबार से मिलाद मनाए थे। मैं थोड़ा सा काउंटिंग करके ना आपको यह हिसाब देना चाहता हूं ताकि आपको लुत्फ आ जाए। 23 साल कर सा 40 साल से लेकर 63 तक कितने साल बनते हैं टोटल? ओ बोलो तो सही हो, मेरी यहां मानता। अच्छा टाइम क्या हुआ ये बताएंगे मुझे? अजे तो 11:15 भी नहीं होए। अल्लाह दे बंदे कई बैठे हो भी पता नहीं 3 दिहाड़े हो गए। खुदा दा बंदा अजे तो आप 11वीं भी खाने आए थे 12वीं भी खाने आए। बेदार मगजी का सबूत देना यार। सुस्त मजमे में मैं वैसे भी तकरीर नहीं कर सकता। बैठे हो और ये नुक्ता सुनिए तो अनु चा सनाबे मैं हाजिर जनाब। मैं कह रहा हूं 40 से 63 तक 23 साल बनते हैं। कितने साल? 23 साल। अच्छा एक साल में 365 दिन होते हैं। आप 365 को 23 से आप मल्टीप्लाई करें, जरब दें, इन मल्टीप्लाई करने के पुट्ठा ना हो जावे ना। और बोलो तो सही ना। हाँ अच्छा इसको आप जरब देंगे तो ये 8.5 पौने 9 हजार दिन बन जाएंगे। समझ आई? 23 साल दे। अच्छा ये जेडे दिन बनना ये घर चल के जरब देनी, हुने नहीं देनी। जब आप जरब देंगे ना तो फिर पता क्या जवाब निकलेगा? 8.5 पौने 9 हजार। फिर 7 से जरब देनी है तो जवाब आएगा 1200। अब इस नुक्ते को मैं बोलने लगा हूं, अल्लाह करके यहां लगे तो फिर लुत्फ आएगा। कितना जवाब आएगा? मठे बोलो कितना आएगा? 12 रबीउल अव्वल को आने वाले नबी ने 1200 मर्तबा अपना मीलाद मनाया है। गोडे छड़ के सुभान अल्लाह कहो सोनिया। छड़ दियो छड़ दियो छड़ दियो। सुस्त सुस्ती दी अलामत है। खुदा दियो बंदे हो तकड़े हो, वो केड़े कमी पै गए हो? दसो भाई ए यकीन करो कई बंदियां दे चेहरे हैं जो गुलाब दे फुल तरह खिड़ गए ने। 1200 सोमवार हैं। जज़ाकल्ला। ओ जज़ाकल्ला। कितनी सोमवारें बनती हैं? सारे बोलो। 12 रबीउल अव्वल को आए और 1200 मरतबा। बारीक नुक्ता है कि नहीं है? 4 साल है कि नहीं है? लेकिन रुकी हमारे उलमा ने ना बड़ी दयानत से काम लिया है। वो कहते हैं 12 रबीउल अव्वल को आए तो 23 साल में से पहले 12 दिन ये निकालो, 12 को गए वो निकालो, 24 दिन तकरीबन 1 महीना निकालो ना तो 4 सोमवार निकल जांदियां ने। 1196 सोमवार नबी पाक रोजे रखे ने। ये एहतियातन हमारे उलमा ने ओ जे मैं आता ना छांट कांट भी कर दी वे बाद में कोई चीखता ना रहे, वरना जवाब 1200 ही आता है। आवाज समझ आ गई आप रात को? अच्छा ये हर सोमवार को नबी पाक ने अपना मिलाद किया रोजे की सूरत में। ये आपकी सुन्नत है। समझ आ रही है? दूसरी बात तवज्जो तलब। आप कहेंगे लंगर भी हुजूर की सुन्नत है, मिलाद शरीफ का आपने कहा था, वो कहाँ है? को वो भी दलील आप उठाइए। अल-हाविल अल-फतावा इमाम जलालुद्दीन सयूती शाफी ने लिखा इस बात को, और इसी बात को मोजम कबीर में भी लिखा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपने ऐलान नबूवत किया ना, चंद साल गुजरे, वो 5 से 10 से 8 थे, खुदा बेहतर जाने कितने साल गुजरे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ना अपना अकीका किया। गौर फरमाएंगे। और पहले मैं आपको अकीके वाली बात समझा चुका हूं अगर ज़हन में हो। अकीका क्या है? विलादत की खुशी का खाना। अकीका किसको कहते हैं? विलादत की। इस पॉइंट को अपने ज़हन में रखो। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया उसके बाद आपने ना अपना अकीका दोहराया। हालांकि नबी पाक अलैहिस्सलाम का अकीका जब आप पैदा हुए तो उसके 7वें दिन आपके दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु आपने कर दिया था। पॉइंट टू बी नोटेड। अकीका हो गया है
نبی پاک نے اعلان نبوت کے بعد 45 سال عمر تھی، 50 تھی، 55 تھی، کب آپ نے عقیقہ کیا ہے؟ 2 جانور منگائے، ذبح کیے، لنگر پکوایا، فرمایا آؤ سارے کھاؤ۔ صحابہ کرام نے سوال کیا حضور یہ 2 جانور جو ذبح کیے یہ کس لیے؟ فرمایا عق عن نفسی، یہ میرا عقیقہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ میرا۔ صحابہ کرام نہ خوش ہو گئے، اے گل سن کے خوش، او تانوں میں وہی ترجمہ کردہ پیا تاں ہن میں ترجمہ او کرنا کہ تساں بھی خوش ہو جاؤ۔ پوچھا حضور یہ جانور کس لیے ذبح کیے؟ فرمایا اے میرے میلاد دا کھانا ہے۔ یہی ترجمہ بنتا ہے، حضرات علماء بیٹھے ہیں وہ سارے خوش۔ اچھا یہاں پر یار لوگوں کو بھی کھرک شروع ہو گئی۔ کھرک سمجھتے ہیں نا؟ خارش ہے۔ ایک محقق ہوتا ہے نا جو تحقیق پیش کرتا ہے، اچھی بات سامنے لاتا ہے، ایک محقق ہوتا ہے جن کھرک شروع ہو جانا۔ ایک کئی کھرک والے بیلی بھی ہوندے نا جی، کیوں جی؟ کھرک والے بیلی۔ اب کھرک والے بیلی کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یار اب انہیں پتہ تو ہے یہ تو نبی پاک نے اپنا عقیقہ دہرا کے اس کو نام ہی عقیقہ حق عن نفسی کہہ دیا ہے، تو یہ کہہ کے بتا دیا کہ یہ میرا عقیقہ، میری ولادت کی خوشی کا کھانا میں نے دہرایا، تو یہ میری سنت ہے، تو جب تمہارا جی چاہے میری ولادت کی خوشی میں کھانا بنا سکتے ہو۔ اب تو یہ تھا، انہوں نے نا بات کو پلٹنے کی کوشش کی تاکہ لوگوں کا ذہن بدل جائے۔ پتہ کیا کہا نبی کریم علیہ السلام نے؟ یہ عقیقہ پتہ کیوں دہرایا؟ جی کیوں دہرایا؟ کہتے ہیں جی پہلا زمانہ اسلام میں نہیں تھا، بعد میں اعلان نبوت ہوا تو یہ زمانہ اسلام آیا تو آپ نے دہرا دیا تاکہ یہ ٹھیک ہو جائے۔ میں نے کہا بڑی بات ہے۔ میں نے کہا فقہ کا یہ اصول ہے ان الحقیقۃ لا تعاد مرۃ ثانیۃ۔ اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ عقیقہ دہرایا نہیں جاتا، ہو گیا بس۔ میں نے کہا پہلی تو بات یہ اصول ہے، اے تینوں پتہ ہے مولوی، حضور کو نہیں پتا تھا۔ پہلی بات۔ اب دوسری بات بھی سنیے۔ کہا دوسری بات کیا ہے؟ میں نے کہا ایڈی ترکڑی بات ہے، تیرے ساہ بند ہو جا سنو، لیکن عاشق خوش ہو جائے گا، محبت والے دیوانے خوش ہو جائیں گے۔ کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا نبی پاک علیہ السلام نے عقیقہ تو دہرایا کہ وہ زمانہ اسلام میں نہیں تھا اور بعد میں کر دیا تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے، تو میں نے کہا اس عقیقے سے ضروری حضور کا نکاح بھی تھا جو حضرت اماں ختیجہ سے تھا، وہ بھی تو اعلان نبوت سے 25 سال پہلے تھا۔ کیا میرے نبی نے دہرایا؟ کیوں بھائی؟ کیا میرے نبی نے دہرایا؟ ماں تو نہیں پتا۔ میں کہا بس تین پتا ہوں تے سننی نہ ہوئے آپ بر رہے۔ یہی تو مسئلہ ہے اصل، جب کام کی بات آتی ہے تو مجھے پتا نہیں، کیوں نہیں پتا؟ ہوں آنا پیڑے چاہ میدان لا میرا پتر ہے، جواب دے۔ صدقے بنیا تو صرف سبحان اللہ ہیں۔ ذرا سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اوہ نکاح والا معاملہ یہ زیادہ سیریس ہے، زیادہ ضروری ہے۔ نبی پاک نے یہ نہیں دہرایا۔ یار غلطی ہے۔ میں کہا کیوں نہیں دہرایا؟ میں نے نہیں پتا۔ میں کہا بڑا چاک کیوں ماری سی؟ بڑا شوق سی تینوں محقق بنندا، چوڑی ماری ہو نا۔ اب سنیے اس کا جواب کیا ہے۔ ہمارے علماء پر اللہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، ایک ایک بال کی کھال اتار کے مسئلہ لوگوں کے سامنے واضح کر دیا۔ اور پتہ کیسے واضح فرمایا؟ توجہ میری طرف رکھیے گا۔ ایسے واضح کیا، فرماتے ہیں بھائی یہ جو عقیقہ دورہ ہے نا، یہ امام سیوطی کے جو الفاظ ہیں میں ان کا مفہوم دے رہا ہوں الحاوی کے اندر۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس بات کو صرف اس پر محمول کیا جا سکتا ہے کہ حضور نے جو عقیقہ کیا نا یہ تھا ولادت کی خوشی کا کھانا۔ میرے نبی نے زمانہ اسلام میں اس کو اس لیے دوبارہ کیا تاکہ میری ولادت کی خوشی میں جب بھی کوئی چاہے کھانا پکا بھی سکتا ہے، بنا بھی سکتا ہے، کھا بھی سکتا ہے، کھلا بھی سکتا ہے، تاکہ یہ مجھ مصطفیٰ کی سنت بن جائے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسری صورت نہیں ہے۔ نبی کا میلاد کرنا بھی نبی کی سنت ہے اور نبی پاک کے میلاد کا لنگر پکانا بھی نبی کی سنت ہے۔ یہ دو باتیں ثابت ہو گئی ہیں۔ توجہ ہے۔ لیکن اب سب سے زیادہ لنگر پر اعتراض ہوتا ہے، سب سے زیادہ حضور کی لائٹنگ پر اعتراض ہوتا ہے، جھنڈوں پر اعتراض ہوتا ہے۔ یہ ان کی اپنی ایک مجبوری ہے میرے بھائی، جبکہ ہمیں حکم کیا ہے؟ ہم نے ہر وہ کام کرنا جو شریعت کے مطابق و شریعت کے مخالف نہیں ہونا چاہیے، ہم نے کرتے ہی رہنا ہے۔ کئی بندے پوچھتے ہیں کب تک کرو گے؟ میں نے کہا اگر آپ اجازت دیں
تو میں آپ کو سیدی اعلیٰ حضرت کی زبان سے نہ بتاؤں کب تک کریں گے. سنو ذرا، ایک محبت والی بات ہے، آپ کو لطف دے گی. میلاد آپ کب تک کریں گے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. میں نے کہا اعلیٰ حضرت نے تو بڑا لمبا چوڑا نصاب دیتا ہے. اے توں تے ہونی جناب پریشان بیٹھا ہے پتر، یہ تو حشر تک کم منجنا ہی، تو تے ہونی پریشان بیٹھا ہے. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. اچھا پھر کہتے ہیں اچھا حشر تک آپ کریں گے. وہ سمر صاحب لوکاں نوں تے دی تکلیف بڑی ہوندی. اعلیٰ حضرت فرمایا اچھا تکلیف ہوتی ہے. ہوں اعلیٰ حضرت دی جملے سنے آجے. فرمایا خاک ہو جائیں عدو جل کر. اعلیٰ حضرت کا پیغام دیکھیے نا ذرا، ایک ایک چیز کی. خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. چل بھائی، سڑن آلیا سڑ، مرن آلیا مر. کوئی سڑدا ہے سڑ جاوے، کوئی مردا ہے مر جاوے، سنیاں نے تے گج بج کے میلاد بناونا ہے. اب سمجھ آ گئی ہے؟ کب تک؟ حشر تک. لوگ سڑتے ہیں، فرما بھا میں مر جان. لوگوں نے جتنا فرضی وقت ہوئے، آسانو تے عاشقاں نال غرض ہے. دوسری بات، اب تیسری بات. اچھا تو پھر حشر میں کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت کے بھائی بول پڑے. نکل گیا موبائل سے. آپ کو ایک اور بات بتاؤں، اعلیٰ حضرت کے بھائی بول پڑے. آپ نے فرمایا، آپ پوچھتے ہیں حشر میں کیا ہوگا؟ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. بس آپ نے فرمایا تم حشر کہتے ہو؟ اوے حشر والے دن، اب اس لفظ کا ترجمہ شعر کا میں ذمہ داری سے کر رہا ہوں. فرمایا حشر والے دن کا صرف یہ مقام ہے کہ وہ عظمت مصطفیٰ کا جلسہ ہوگا اور سارا دن مصطفیٰ کی عظمتوں کے چرچے کیے جائیں گے. آپ کہیں گے تو حساب کتاب، میں کہا میرا پتر حساب تیو لوے جنوں پتہ نہ ہوئے تے رب نوں تے ہر شے دا پتہ ہے. تے مڑ قبر دے وچ سائیاں پہلو ہی ہر شے دا حساب لے لینا نا. نہیں توجہ فرمائی. اور حشر والے دن بھی لے بھی صحیح تو علماء بیٹھے فرمایا یوں حساب ہو گیا سب کا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی لمبا چوڑا کام ہوگا؟ نہیں لمبا چوڑا ہوگا. تو پھر مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا دن. تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ جڑے آج دنیا میں بک بک کرتے نہیں حضور کچھ نہیں کر سکتے، حضور کا وسیلہ نہیں چلے گا، انہیں نہیں چھڈو پرے، یہ کچھ نہیں دے سکتے. اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمائے گا ہن چلو نہ لگو آدم تو لے کے عیسیٰ تک ساریاں دے بوئے تے جاؤ. تو آڈی گال نہیں بننی، یہ کام آنا ہے تے وسیلہ میرے محمد آئی کام آنا ہے. ہن سمجھ آئیے کوئی نہیں آئیے؟ اس واسطے میدان معاشر لایا جانا ہے بجڑے منکرو بجو ہن ہر پاسے. اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اگر کوئی پوچھے کہ سیدی اعلیٰ حضرت میدان حشر والے دن اگر اس سے بچنا ہو تو کیا کریں؟ فرمایا آج لے ان کی پناہ. آواز کمزوروں والی ہے. آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں. اگر مان گیا قیامت نو من سے تکی اسی ہے تھے ماننا. جی اعلیٰ حضرت صاحب اسی ہے تھے مان گئے. حشر دا دن اس واسطے ہے تے حشر دے دن احمد رضا تساں کی کرو گے؟ فرمایا ہائے ہائے، یہ مطلب ہے گال سمجھ آ رہی ہے؟ ابھی کڑی دے نال کڑی مل رہی ہے. اے امام احمد رضا آپ کیا کریں گے؟ آپ فرماتے ہیں میں کیا کروں گا؟ آپ فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا. احمد رضا والا بولے دوسرا نہیں. میرا جی چاہتا ہے حشر والے دن مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا. پڑھ مصطفیٰ جان رحمت پہ. اے امام احمد رضا میدان حشر والا جلسہ ختم ہو گیا، سلام آپ نے پڑھ لیا، آپ کی خواہش پوری ہو گئی، اب کدھر جائیں گے؟ جنت میں. تو کہا کیسے؟ تو فرمایا لو اے کو نمی گل ہے. اے ان جڑی میں گال کرنے لگیا دیوانے تڑپ جان گے. فرمایا خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ، اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. توجہ ہے؟ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ.
زندہ باد زندہ باد، جزاک اللہ۔ آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، توجہ ہے میرے بھائیوں کی؟ یار پرچیاں ویسے میں پڑھتا نہیں ہوں، اگے میں ایک باری فیصل آباد پڑھی سی تو پیر مینوں پے گیا سی۔ اللہ اکبر، جی ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ، کچھ نہ کچھ کرتے ہیں جی اس کا بھی۔ اللہ اکبر، جیب میں ڈال لیجئے۔ گرامی قدر حضرات، اب ذرا آپ توجہ فرمائیں تو اگلی بات کہوں آپ کی خدمت میں۔ 5-4 بندے رنگ بن گئے، وہ بھی پتہ نہیں کی ہویا ہے۔ او فقیر حضرت عطار دا مرید ہے تے ذرا خوش ہو کے سنیا کرو۔ ساڈے نا تو سڑ دے ہو رہے جنہاں دے ڈھڈے پیڑا ہوندیاں نے، کوئی مرد ہے مر جاوے، سڑ ہے سڑ جاوے، سنیاں نے تے گج وج کے ہیں۔ میں یہ صرف یوں کہہ لیتا ہوں، اتاریاں نے تو گج وج کے اہل بیت اور صحابہ کا ذکر کرنا ہے۔ تو سڑن والے سڑتے ہیں، مرن والے مرتے ہیں، ہم کر بھی کچھ نہیں نہ سکتے۔ لیکن آپ ذرا دھیان فرمائیے، اب میں آ گیا وہ جو پیغام آپ نے فرمایا تھا قاری صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ آپ کی تربیت بھی ضروری تھی تاکہ چھانٹ کانٹ ہو جائے، آپ کا ذہن مضبوط رہے۔ لیکن اگلی بات بھی سنیے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کون کرے؟ میں کہا اچھا ہجے ایتھے کھلوتا ہے تو چلو میں تجھے ایک اور طریقے سے مسئلہ سمجھاتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام جب تک نہیں آئے تھے نا، ماں اور باپ جب بوڑھے ہو جاتے تھے منڈیوں میں بیچا جاتا تھا، ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ بیٹی پیدا ہوتی تو زندہ دفن کر دی جاتی تھی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ماں کو رتبہ دیا، باپ کو دیا، بیٹی کو دیا۔ توجہ ہے سارے بھائیوں کی؟ اچھا، پہلی امتوں کے آپ واقعات پڑھ لیں، کوئی باندر بنے، کو سور بنے، کو خنزیر بنے، کسی کو زمین میں دنسایا، کسی پہ بارش پتھروں کی برسی، لیکن یہ امت جرم وہی کرتی ہے بچی ہوئی ہے۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، سارے حضرات غور فرمائیں۔ کیا وجہ ہے؟ ماں باپ کو عزت مل گئی، بیٹیوں کو عزت مل گئی، ہم بچ گئے۔ ایک ہی جواب ہے، اگر یہاں دل ہو اور دل میں مدینہ ہو پھر بات سمجھ آئی، ورنہ نہیں۔ ایک ہی بات ہے، ماں باپ کو رتبہ ملا، بیٹیوں کو ملا، ہم بچ گئے، حضور کی آمد کا صدقہ بچ گئے بس۔ مولانا وہ کیسے؟ ادھر دیکھیے، حضور آئے نا تو آپ نے آ کے بتایا، فرمایا یہ جو تمہاری ماں ہے نا، اس کے قدموں میں تمہاری جنت ہے۔ ماں کے قدموں میں جنت کس نے رکھی ہے؟ بولو نا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ مسئلہ تو حل ہو جانا چاہیے۔ بابا فرید صاحب کے دروازے پر بہشتی دروازہ دربار پہ لگا ہوا ہے، تو کہتے ہیں جناب جنت اتنا ہے کہ ابو تلے کیویں آ گیا؟ میں کہا تیری جنت تیری ماں دے قدمت بھی تلے ہے۔ تو جو ہے نا سب حضرات کی، اعلیٰ حضرت تاجدار گولڑا پیر سیدنا مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سمجھ آئیے؟ فیوزات حسنیہ کتاب کا نام ہے، یہ چند دن پہلے میرے پاس ہے اور اس میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے۔ اور لکھنے والا بندہ پتہ کون ہے؟ شیخ الکل فی الکل، استاذ الکل فی الکل، حضرت علامہ عطا محمد بندیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نے اس بات کو ان کے حوالے سے میں نے ان گناہگار آنکھوں سے پڑھا ہے۔ سواگ شریف عرس پہ گیا تو وہاں پہ مجھے تحفہ دی، تو اس کے اندر میں نے یہ بات پڑھی، اور میری لائبریری کا اب حصہ ہے یہ کتاب۔ اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ اعلیٰ حضرت تاجدار گولڑا پیر سیدنا مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ گئے پاک پتن شریف، اور وہاں پر ایک اہل حدیث مولوی کو پتا چل گیا کہ پیر مہر علی شاہ صاحب آئے، ان کو اے پیر پڑھیا لکھیا ہے۔ تو میں اتنا گل کر سام، یہ تھے شرک دا اڈا کھلے ہویا بہشتی دروازہ ہے، تو یہ تو بند کرواؤ۔ اور اس مولوی کا نام بھی علامہ عطا محمد بندیالوی صاحب نے لکھا ہے، وہ مولوی ثناء اللہ امرتسری تھا، یہ نام بھی بیچ میں لکھا ہوا ہے۔ اب حقیقت کیا ہے میرا رب بہتر جانتا ہے، چونکہ بعض کتابوں کے اندر میں نے کسی اور کا نام بھی پڑھا ہے، لیکن یہ مجھے مستند لگا اس لیے میں سنا رہا ہوں۔ مولوی صاحب آ گئے، اے پیر جی میں تھوڑا گل کرنی۔ فرمایا جی کرو گل، کی گل کرنی ہے تسی؟ اے جی شرک دا اڈا ہے۔ فرمایا کتھے؟ میں تو نہیں نظر آ رہے، ایتھے تو سارے اللہ اللہ کر دے ودے نے، اذان ہوئی ہے تو سارے مسیح تے وڑ کے نماز پڑھن ٹر گئے نے، انہاں دربار نو چھڑ دیتا، سجدہ رب نو کیتا، مرنے شرک تے نہیں ہوندا پیا۔ توجہ ہے بھی سب حضرات کی؟ آپ نے نا اس مولوی دی چنگی منجی ٹھوکی رکھ کے جناب بےزتی کیتی ٹکا کے۔ اس کیا آپ میری بات نہیں سمجھے؟ میں کیڑی بات ہے، مرے سمجھاتے صحیح نا۔ اس نے کہا یہ دیکھو دروازہ لگا ہوا ہے تو بہشتی دروازہ کہتے ہو۔ آپ نے فرمایا پھر؟ تو کہتا یہ بہشتی دروازہ کہاں سے آ گیا، جنت تو اوپر ہے۔ آپ نے جو جواب دیا ذرا غور سے سنیے گا۔ آپ نے فرمایا کیا یہ حدیث ہے کہ قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ، کہ جو مومن کی قبر ہوتی ہے جنت کا باغ ہوتی ہے؟ کہنے لگے بالکل۔ تو فرمان لگے میں تو نہیں آکھیا، آکھیا تے حضور نے ہے نا، تے تو اہل حدیث کیڑی گل دا ہے؟
اہل حدیث تو کہڑی گل ہے؟ یہ تو پوری مومن دی جڑی قبر ہوندی ہے وہ تے سارا جنت دا باغ ہوندا ہے۔ آپ نے جڑا نقطہ دیتا نا، یقین کرو مینوں بڑی چاس آئی، اور فرمایا شکر کر سنیا نے ایک پاسے بوआ لایا ہے، انہاں نوں جے اس حدیث دی سمجھ آ گئی تے نہ چواں پاسے بوئے لا دے بچوے ہی جنتی بوئے ہی نہ۔ آپ نے اگلا جو دلیل دی، آپ نے فرمایا سن تو کہتا اوپر دروازہ نہیں آ سکتا۔ یہ حدیث شریف کے لفظ ہے، الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، یہ حدیث پوری پڑھیں، اس کے اندر لکھا ہوا ہے، فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد فیفتح لہ بابان فی القبر من الجنہ۔ جب یہ بندہ جو آل رسول سے پیار کرتا کرتا قبر میں جائے نا، توجہ فرمایا اس کی قبر میں جنت کے 2 دروازے کھلتے ہیں۔ کتنے دروازے کھلتے ہیں؟ پیر میر علی شاہ صاحب پتہ کیا کہنے لگے؟ توجہ میری طرف رہے، فرمایا تو ہکو بوئے تے ٹینشن لئی کھلوتا، تلے تے 2 کھلے کھلوتے۔ اور آپ نے فرمایا بتا مومن کی قبر اس میں ہے کا؟ بالکل۔ تے فرمایا 10 بابا صاحب دے بارے کی عقیدہ ہے؟ کہہ رہے نہیں یہ صرف مومن نہیں، انہوں نے تو بڑی دنیا کو مومن کیا ہے۔ تے فرمایا پھر انہاں دا باہر بوआ بندا تے ہے نا۔ فرمایا جہاں بھی اللہ کا کامل ولی ہوتا ہے مت سمجھے کہ وہاں کچھ نہیں ہوتا، اوے وہاں سب کچھ ہوتا ہے۔ مسئلہ حل ہو گیا جی آپ کا۔ اب پھر بھی یہ جب ہمارا کلپ جب چلتا ہے نا جی تو آپ پوری دنیا سنتی ہے، کئی تنقید کی نظر سے، کئی محبت کی نظر سے، کئی عقیدے سمجھنے کے لیے اور کئی کیڑے نکالنے کے لیے۔ ہر بندے کا اپنا مسئلہ ہوتا ہے نا، وہ اس مسئلے کے لیے ہمیں سنتا ہے۔ اب یہ کلپ چلائیں گے، دیکھا یہ مولوی صاحب شرک پھیلا رہے ہیں، یہ مولوی صاحب یہ کر رہے ہیں۔ میں کہ تیرے وڈکے دا بھی مقالہ ساڈے وڈکیاں کیتا سی تو تیرے چھوٹیاں دا مقالہ سی چھوٹے کرے تھا۔ تانوں شرم یا نہیں آوندی؟ اللہ دے ولیاں دے دشمنوں گوڑیو، خدا دا خوف کرو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، فرمایا جڑا میرے ولی دے نال دشمنی رکھے میں اودے نال اعلان جنگ کراں گا۔ میں 2 چیزاں دے بارے اعلان جنگ پڑھیا جے، ایک قرآن دے وچ ایک حدیث دے وچ۔ قرآن دے وچ ہے جڑا سود کھاوے کھواوے لوے دیوے او دے نال اللہ دا اعلان جنگ ہے۔ کیوں جی حضرات علماء؟ فرمایا اللہ دے نال جنگ کردا ہے، فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، فرمایا اللہ رسول نے جنگ کردا ہے۔ اور دوسرا جڑا ولیاں دا دشمن ہوے، سود جاؤ گے تاں بھی مارے جاؤ گے، ولیاں دے دشمن بنو گے تاں بھی مارے جاؤ گے، کیونکہ جنگ اللہ دے نال ہو جانی ہے۔ توجہ ہے؟ اس واسطے اللہ دے ولیاں دا دشمن نہ بن۔ یہ دروازہ کہاں سے آ گیا؟ میں ویسے آپ کو ایک نکتے کی بات بتاؤں اگر آپ جاگ رہے ہیں، موضوع میرا یہ نہیں تھا، ہن پٹا چڑھ گیا تے سن لو۔ میں قرآن سے دکھا سکتا ہوں ایک دروازہ ہے جس سے بندہ گزرے تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی میرے جملے پر۔ آپ کہیں گے ہاں یہ جو قرآن چاہے تو باقی نو سمجھ کیوں نہیں آؤندی؟ میں کہ باقیاں نے امام محمد رضا دا نوکر بن کے پڑھیا ہی نہیں نا، باقیاں نے حضور غوث اعظم دا نوکر بن کے پڑھیا ہی نہیں، تو باقی نو سمجھ کی آ جاوے؟ آپ پوچھے نا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے بارے میں، ذرا واقعہ پڑھیں ہاں آپ کو پتہ چل جائے، ٹھیک ہے؟ اور آپ اگر پہلا پارہ پڑھ لینا یہ مسئلہ آپ کا پہلے پارے میں حل ہو جائے گا۔ سمجھ آئی؟ آپ کہہ کہ پہلے بارے میں کیا ہے؟ بنی اسرائیل کے لوگوں کو جب کہا نا کہ آپ اس شہر میں داخل ہو جائیں تو اس شہر کے دروازے تھے کہ یہ دروازہ ہے کہ یہ دروازہ ہے کہ یہ دروازہ ہے کہ یہ دروازہ۔ ایک دروازے کا نام رکھا باب حطہ۔ کیا ہے باب؟ یہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ فرمایا یہ وہ دروازہ ہے جو اس میں سے گزرے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ہاں وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا اس دروازے میں ذرا جھک کے داخل ہو جاؤ، ہوگا کیا؟ فرمایا کہ تمہارے گناہ معاف ہو جائے۔ اٹھا پہلا پارا، اس کی طرح ترجمہ تفسیر پڑھ، تجھے نہ ملے تو مجھے پکڑ لینا۔ میں کیا پتر یہ مطلب ہے بھی کچھ بوئے ہوندے نے بندہ ٹپ جاوے تو گناہ معاف ہو جاندے نے۔ یہ قرآن دے وچ اصل تے موجود ہے نا، تو یہ باب فرید دا آئی گیا تو تینوں مسئلہ کی ہے یار۔ اور یہ یاد رکھیں، ہمارے علماء بیٹھے میں مسئلے کی وضاحت کر دوں، یہ حدیث میں نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں کشفی روایت۔ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہیں کہ کشفی کیا ہوتی ہے؟ کشفی کا مطلب ہے کہ اللہ کا کوئی ولی ہے، اس کی آنکھوں کے پردے اور دل کے پردے جو وہ اٹھ جائیں نا سارے، تو وہ آنکھوں سے جو دیکھے اور بیان کرے اس کو کہتے ہیں کشف ہو گیا، اور اس نے یہ بیان کیا۔ اور یہ کس نے بیان کیا کہ یہ دروازہ جنتی دروازہ ہے؟ یہ بیان کیا ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے بیان کیا۔
حضرت خواجہ نظام پاک رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بیان کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ میں نے یہاں پر رسول اللہ کو کھڑے دیکھا ہے، اور آپ نے فرمایا من دخل هذه الباب آمنا، جو اس دروازے میں داخل ہو گیا امن میں آ گیا، اور وہ فرماتے ہیں میں نے امن سے مراد جنت لی ہے کہ جو یہاں سے گزرے گا فرید کے دروازے سے اللہ کی رحمت سے وہ جنتی ہو جائے گا۔ لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ اس کے بعد قتل کرتا رہے، زنا کرتا رہے، شراب پیتا رہے، بدکاریاں کرتا رہے، عقیدے بگڑ جائیں، صحابہ کو بھونکتا رہے، اہل بیت نو پہ جائے، پھر بھی نا 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 میرا پوتر، یہ جو جنتی دروازہ ہے اس میں صغیرہ معاف ہوں گے، کبیریاں دی معافی منگنی پوس، اوکھیاں گلاں آ گئیں۔ یہ ایک مسئلہ تھا، میں نے کہا سارا کھول دیں۔ اور پتہ امن میں کون آئے گا؟ جو صرف بابا فرید کا نام نہ لے بلکہ بابا فرید کا کام بھی کرے، نام بھی کام بھی۔ جس دن ہم نے ولیوں کا کر لیا کام تب بننا ہے۔ ہم مسل میں خوش ہو جاتے ہیں، لنگر دی دیکھ دیتی، زردے دی دیکھ دیتی، 500 روپیہ دیتا جنتی۔ میں کہ جنت ایڈی سستی کوئی نہیں، جنت ایڈی سستی ہوندی جڑا جنت دا بادشاہ حسین نے کدی نیزے تے نہ چڑھیا۔ جنت بڑی مانگی ہے میرا چند، اس واسطے سمجھو اس بات نو۔ لیکن بات آ گئی تو میں نے کہا تھوڑی سی بتا دوں، جنت ماں کے قدموں میں، اور والد الوالد اوسط ابواب الجنہ۔ بیٹیوں کی باری آئی، فرمایا خدا کی رحمت سمجھو، اور یوں حضور نے ہاتھ اٹھا کے انگلیاں مثال دی ایسے نبی پاک نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ بیٹیاں دے، 2 دے، 3 دے، 4 دے، 2 سے زیادہ، 1 2 3 سارے، فرمایا وہ ان کی تربیت کر کے شادی کر دے، حضور نے فرمایا یوں جنت میں میرے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہو جائے گا۔ جنت کی بشارت ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کس نے دی؟ میرے آقا نے۔ کل تک تو ماں باپ بکتے تھے، آج قدم چومے جا رہے ہیں۔ کل تک تو بیٹیوں کو دفن کیا جاتا تھا، آج یہ گھروں کی زینت ہے۔ کیا وجہ ہے؟ آمد مصطفیٰ کا صدقہ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ پہلی امتیں گناہ کرتی ہیں، چہرے بگڑ جاتے ہیں، یہ سلامت ہے۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، فرمایا حبیب ان کو عذاب کیسے دیں جن میں آپ تو یہ وجہ ہے۔ کون میلاد کرے؟ میں نے کہا جو یہ سمجھتا ہے کہ میری ماں کو عزت حضور کی وجہ سے ملی ہے، میرے باپ کو عزت آقا کی آمد کی وجہ سے ملی ہے، میری بیٹی کو عزت حضور کی وجہ سے ملی، اور میرا چہرہ سلامت ہے حضور کی وجہ سے، میرا گھر سلامت ہے حضور کی وجہ سے، اس بندے کو چاہیے کہ وہ نبی کی آمد کا جشن منائے۔ مناؤ گے؟ یہ اصل بات ہے۔ اور جو چاہتا ہے میرے اوپر کوئی کرم نہیں ہے وہ جہنم میں گیا، جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ یہ آیت کریمہ ہمیں بتاتی ہے اگر حضور کے صدقے میں اتنا کرم ہے تو پھر حضور کی بات بھی ماننی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جو عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائے اور اٹھ کے فجر پڑھ لے، مسلم میں با جماعت کے لفظ ہیں، فرما اللہ تعالیٰ ساری رات عبادت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ ہاں مسلم شریف ہے، عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائے آدھی رات کا ثواب، اٹھ کے فجر پڑھ لے پھر آدھی کا ثواب۔ نمازیں پڑھا کریں۔ ہمارے محافل کا اصل ایک پرابلم یہ بھی ہے، نماز والا مجمع اور ہوتا ہے، محفل والا اور ہوتا ہے، لنگر والا اور ہوتا ہے۔ عاشقان لنگر ابھی تشریف لے آئیں گے، ابھی یہ 500 بندہ ہے تو انشاءاللہ 800 ہو جائے گا، بیٹھے تو کوئی نہ ہو سو۔ اچھی بات ہے حضور یہ لنگر کھا لیں حضور کا، اچھی بات ہے، لیکن نہیں یار لنگر یہ کھانا ہے نا میرا چند حلال بھی کار ہے، صحیح ہے۔ جب اذان آئے تو مسجد میں آئیں گے، رخ کریں گے۔ آج اتنی بڑی تعداد ہے تو جب بھی اذان ہو تو اگر اتنے بندے آ جائیں تو مدینہ مدینہ نہ ہو جائے۔ دوسری بات قرآن پڑھنا ہے ہم نے۔ یہ قرآن کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن والصیام یشفعان للعبد یوم القیامہ، قرآن اور رمضان قیامت والے دن تیری شفاعت کریں گے۔ اور حضور نے بتا کیا فرمایا؟ توجہ میری طرف، فرمایا جو ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھے اللہ رب العزت 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ کم از کم روزانہ کی بنیاد پر ایک مرتبہ تو سورہ یاسین پڑھو نا۔ کیا میں امید کروں پڑھیں گے؟ غور کریں یار، 3 مرتبہ قل اللہ پڑھنے سے پورے قرآن کا ثواب ہے۔ اللہ دیا بندیا ایڈے سستے سودے کتھو لبڑے نہیں، تھوڑا سا مشن کی طرف بھی آئے نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے
ہر چیز کے بارے میں بتا، کیا صدقہ کیا خیرات، یہاں تک ادھر دیکھیے میری طرف، فرمایا جو راستے پہ جا رہا ہے نا اس نے راستے کو صاف کر دیا، کوئی روڑا وٹا کنڈا پہ ہے آپ نے صاف کر دیا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ صاف کر دیتا ہے۔ راستہ صاف کیا کریں، جمپ نہ بنایا کریں، اور راستہ چھوٹا نہ کیا کریں، جو جتنا چھوٹا کرے گا آگے اتنا چھوٹا ملے گا، اتنا کھلا کر دے کہ گڈی تیری نس کے لگ جائے۔ اور آخری پیغام اور آپ کو چھٹی دینے لگا ہوں، ہمارے ہاں یا میلاد آتا ہے، جیسے ہمارے وکاس بھائی ہیں اور دیگر یقیناً علماء جتنے ہیں، نوجوانوں کو لے کے کہتے ہیں گلیاں صاف کرو، جھنڈی لگاؤ، لائٹنگ کرو، بس اوقات چونا لگایا جاتا ہے، یہ گلیوں کے اندر پھینکا جاتا ہے، چونا لگانے کا مطلب اور ہوتا ہے، چونا گلی میں پھینکا جاتا ہے، یہ کہہ لیتے ہیں تاکہ سمجھ آ جائے نا۔ اچھا، اس کے بعد بڑی خوشبو چھڑکی جاتی ہے۔ میرے پیر و مرشد سیدی و سندی امیر اہل سنت حضرت علامہ پیر محمد الیاس اتار قادری صاحب، آپ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ایک پیغام میری طرف سے بھی، اور وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں گلی صاف کر لی، ذرا یہ گلی بھی صاف کر لو۔ نہیں توجہ فرمائی آپ حضرات نے؟ فرمایا یہ گلی بھی صاف کر لو، اور یہ بھی صاف کر لو، اور یہ بھی صاف کر لو۔ آج یہ گلیاں بہت گندی ہو چکی ہیں، غرور، تکبر، لڑائی جھگڑے، فتنے، فساد، سمجھ آ رہی ہے؟ بغض، کینہ، حسد، تکبر، یہ سارے کتے ان گلیوں میں پھر رہے ہیں، ان کو نکال لو یہاں سے۔ ان گلیوں میں یہ نہیں ہونے چاہیے۔ کہیں میں کوئی سخت جملہ تو نہیں بول گیا؟ میرا خیال ہے فکری بات ہے، اس لیے آپ چپ ہو گئے۔ ان کو نکالو یہاں سے، ان گلیوں کو بھی ستھرا کرو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ سن لیجئے، آخری بات ہے اور چھٹی۔ جس دن یہ دماغ، آنکھ، زبان اور دل ایتھو اتے تسی پاک ہو گئے نا، تو اڈے تلے ہر شے پاک ہو جائے۔ نمبر ایک۔ اور دوسری بات، جس دن مرد اور عورتیں اپنی طہارت کو واپس لے آئے، جو ان کی حقیقی طہارت ہے، جملہ سنیے گا، اگر بابا فرید نہ پیدا ہوا تو غلام فرید ضرور پیدا ہو جائے گا۔ یہ میری بات ذہن نشین فرما لیجیے، سمجھ آ رہی؟ اگر مہر علی نہ آیا تو غلام مہر علی ضرور آئے گا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ کیا مطلب ہے؟ نیک اولاد پیدا ہوگی۔ دماغ، آنکھ، زبان، دل، ہر شے فٹ ہو جائے گی۔ کیا میں امید کروں کہ آخری باتیں سمجھیں گے؟ بطور نصیحت میں نے آخری باتیں کی، بطور تقریر نہیں کی ہیں۔ اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ مدنی چینل دیکھیں گے؟ جڑے نہیں بولے تسی کہ ویکھو، اچھا مدنی چینل ہی ویکھنا ہے۔ دعوت اسلامی تہاڈی اپنی تنظیم ہے، لوہے دے لٹھ ورگے سنی نے، انہاں دے بارے کوئی شک پیدا کرے سمجھ لو آپ پینچر ہے، ان کو مسئلہ ہے، 2 نمبر بندہ ہے۔ مفتی عبدالسلام صاحب کی بلا پیر صاحب، جتنے علماء بیٹھے ہیں، سی العقائد، سی العمال، سی الافعال، ان سب کا اپنے ساتھ دینا ہے۔ کیا میں امید کروں ساتھ دیں گے؟ ٹھیک ہے۔ یہ جو آج کل ہوا چل پڑی ہے، کوئی افضلیت صدیق اکبر کو چھوڑ رہا ہے اور کوئی حضرت امیر معاویہ اور ابو سفیان کا دشمن بنتا جا رہا ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے نبیوں کی کر سکتا، نہ ہی کوئی کسی اہل بیت کے فرد کی کر سکتا ہے، جو کرے وہ سنی رہ سکتا۔ ایسے بندے کے پیچھے نماز بھی نہیں ہوتی، اور ایسا بندہ ہمارا پیر اور امام اور پیشوا اور مقتدا نہیں بن سکتا، بلکہ یہ تو ہمارا مقتدی بھی نہیں بن سکتا۔ ایسے بھیڑیوں سے بچنا ہے اور سیدی اعلیٰ حضرت کے غلاموں کے دامن میں آ کے بیٹھ جانا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد